آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے بارے میں۔ ایک جنگ ہوئی ہے یرموک، جس میں روم کی طاقت ٹوٹ گئی۔ اس میں 30 لاکھ تھے رومی اور 30,000 تھے صحابہ۔ رومیوں کے لشکر میں 60,000 عرب تھے۔ تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا کہ آج صرف عرب نکلیں تاکہ لوہا لوہے سے ٹکرائے، اس میں عربوں کے سامنے ہوں گے۔ یہ خبر جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے صرف 30 آدمی دے دو، میں 60,000 سے لڑنے جاؤں گا۔ ابو سفیان کہنے لگے کیا آپ مذاق کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا۔ حضرت ابو عبیدہ فرمانے لگے کہ 30 آدمی تھوڑے ہیں، آپ 60 آدمی لے جائیں۔ تو حضرت خالد کہنے لگے کہ اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ کبھی خالی واپس نہیں لوٹاتا۔ اس 30,000 لشکر میں 1,000 صحابہ تھے اور 29,000 تابعین تھے۔ کہا میں جانتا ہوں کہ اس مجمع میں ہیں کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ خالی کبھی واپس نہیں لوٹاتا۔ پھر حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے کہ آپ چن لیں 60 آدمی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام لینا شروع کیے۔ سب سے پہلے اہل بیت سے شروع کیا۔ فضل ابن عباس کہاں ہیں؟ زبیر بن عوام کہاں ہیں؟ عمرو التمیمی کہاں ہیں؟ رافع بن عمیر کہاں ہیں؟ عبداللہ بن عمر کہاں ہیں؟ عبد الرحمن بن ابی بکر کہاں ہیں؟ عبیدہ بن صامت کہاں ہیں؟ عمرو تمیمی کہاں ہیں؟ 60 آدمیوں میں سے ایک بھی تابعین نہیں تھا، سب کے سب صحابہ تھے۔ 44 انصار نکالے اور 16 مہاجرین میں سے۔ تو ایک انصاری کہنے لگا کہ خالد اپنی قوم کو بچاتا ہے اور ہمیں آگے کرتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، اللہ کی قسم، میں نے ہمیشہ مشکل وقت میں دیکھا کہ اللہ کا نبی ہمیشہ مدینے والوں کو آگے کرتا تھا۔ ہر مشکل وقت میں اللہ کا نبی انصار مدینہ کو آگے کرتا تھا۔ میں اسی وجہ سے تم لوگوں کو آگے کر رہا ہوں۔ تو وہ آگے سے کہنے لگے جی آپ بالکل سچ کہتے ہیں۔ 44 انصاری اور 16 مہاجرین اور ٹوٹل 60 آدمی، اور یہ 60,000 عیسائیوں سے لڑنے جا رہے تھے۔ عرب کا ایک قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا، بنو غسان، ان کے نصیب میں محرومی تھی، وہ آج بھی ایمان سے محروم ہیں۔ تو وہ 60,000 اور یہ 60 جب آمنا سامنا ہوا تو وہ سردار کہنے لگا جبلہ بن ایہم، دیکھو میرا نام لیتے ہی ڈر گئے نا، وہ صلح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ آج میں ایسی شرطیں رکھوں گا کہ یہ ذلیل ہو جائیں گے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ لوگ لڑنے آ رہے ہیں۔ جب سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو وہ صفوں میں سے آگے آ گیا اور کہنے لگا کہ آج میں ایسی شرطیں رکھوں گا کہ تمہیں چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ صحابہ نے کہا کون سی شرطیں؟ وہ کہنے لگا کہ تم کیا کرنے آئے ہو؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے ہم تو لڑنے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا کیا تم صلح کرنے نہیں آئے ہو؟ تو وہ آگے سے کہنے لگے نہیں، ہم لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ اور سامنے بھی عرب والے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ جاؤ جاؤ پہلے تیاری کر آؤ، کہ میں عرب کی ماؤں کا تانا نہیں سننا چاہتا کہ جبلہ نے 60,000 کے ساتھ 60 آدمیوں پر حملہ کر دیا۔ وہ بھی بیچارہ بدبخت عربی تھا، کفر میں مر گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پہلے تم آ کر ہم سے تو نپٹ لو اور بعد میں کہنا کہ میدان کس کے ہاتھ میں ہے اور جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہے، تم آؤ تو صحیح۔ وہ تیار نہیں ہو رہا تھا کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ جب وہ حملہ نہیں کر رہا تھا تو صحابہ نے خود ہی ان پر حملہ کر دیا۔ جب پہلا حملہ کیا تو صف نہیں ٹوٹی، اس کے بعد دوسرا حملہ کیا تب بھی صف نہیں ٹوٹی، جب تیسرا حملہ کیا تو صف ٹوٹ گئی، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 6 آدمیوں کی ٹولی بن جاؤ۔ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زور زور سے اس وقت یہ قرآن کی آیت پڑھ رہے تھے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم باموالہم جنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا التوراۃ والانجیل والقرآن ثم نعوف بعہدہ من اللہ فاستبشرون باعکم البایعۃ بہ کذالک ھو فوز العظیم۔ یہ آیات پڑھی جا رہی ہیں اور ایمان میں بہار آ رہی ہے۔ خالد ابن ولید 6 آدمیوں کے ساتھ، جن میں فضل ابن عباس، زبیر ابن عوام، عبد الرحمن بن ابی بکر،
زرار ابن ازور اور رافع ابن عمیرہ، یہ 6 آدمی ایک ٹکڑی میں تھے۔ ان میں رافع وہ ڈاکو تھے جو اتنے بلند ہو چکے تھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہیں جنگ میں جانے کا موقع ملا ہوا تھا۔ وہ ہمارے پیارے نبی نے ایسا کام کیا تھا کہ انہوں نے ڈاکوؤں کو ایسی جگہ پہنچا دیا تھا کہ ان کا مرتبہ اور بلند ہو گیا تھا، اور عرش ان کی دعاؤں پر ہلنے لگ گیا تھا اور ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ تو عبیدہ بن صامت فرماتے ہیں، میں قربان جاؤں کہ خالد جیسا مائے روز تو نہیں جنتی۔ 20 حملے کیے حضرت خالد بن ولید پر 60,000 کے لشکر نے کہ اس کو مٹاؤ تو پھر سارا کام آسان ہے۔ 20 حملے ہوئے اور زبیر ابن عوام اور فضل ابن عباس یہ دونوں آگے بڑھ جاتے تھے، اور فضل ابن عباس کہتے، ارے نادانو، میں ہوں عباس کا بیٹا فضل، اللہ ہمارا ساتھی ہے، وہ اب بھی ساتھ دینے کو تیار ہے، پر کوئی توبہ تو کرے، کوئی اسے منانے کی کوشش تو کرے۔ جب بازاروں میں موسیقی کے گانوں کی آوازیں ہوں اور گھروں میں ماؤں کو ذلیل کیا جا رہا ہو اور باپ کو دھکے دیے جا رہے ہوں اور بھائی بھائی کے خلاف عدالتوں میں کیس لڑ رہا ہو اور دکاندار کا ترازو غلط توڑ رہا ہو، شراب عام ہو چکی ہو اور جوا اور ہر برائی عام ہو چکی ہو، تو شکر کرو ہم زندہ ہیں، ہم پر پتھر نہیں برسے۔ میں ہوں عباس کا بیٹا فضل اور یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر۔ اور یہ کہہ کر دونوں حملہ کرتے اور ایسے شیر کی طرح حملہ کرتے، اور بنو غسان اور اس کا لشکر ایسے پیچھے ہٹتے جیسے بکریاں۔ 20 حملے کیے، 20 کے 20 حملوں میں انہوں نے ان کا لشکر توڑ کے رکھ دیا، اور یہ 6 کی ٹکڑی کو کوئی توڑ نہ سکا۔ ابو عبیدہ کہنے لگے کہ خالد نے ہلاک کر دیا میرے ساتھیوں کو، کیونکہ سارے صحابہ تھے اور تابعین کوئی نہیں تھا، اور پھر کہا کہ خالد نے صحابہ کو شہید کروا دیا۔ میں عمر کو کیا جواب دوں گا؟ کہنے لگے، اٹھو تیاری کرو، چلو حملے کی تیاری کرتے ہیں۔ ابو سفیان کہنے لگے، ابو عبیدہ بیٹھ جاؤ، اب تقدیر کا انتظار کرو، یا بھیجتے نہیں، اگر بھیجا ہے تو اب انتظار کرو۔ اگر وہ قتل ہو گئے تو اس میں غم کی کیا بات ہے، اگر وہ شہید ہوئے تو وہ جنت میں جائیں گے، لیکن اب جانا بزدلی ہے، ابھی انتظار کرو۔ ابھی ان دونوں سرداروں کی آپس میں بات ہو ہی رہی تھی کہ ایک دم بھاگنے کی آواز آئی۔ کیا دیکھا کہ وہ 60,000 کا لشکر بھاگ رہا ہے، ان کے طبل بھی رہ گئے، ڈھول بھی رہ گئے، اور ان کو اپنی جان کی پڑ گئی۔ اور ابو سفیان نے کہا کہ اب چلو، اب چلو۔ اب گئے تو جا کر کیا دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید 20 آدمیوں کے ہمراہ کھڑے ہیں اور 40 آدمی غائب ہیں، اور خالد ابن ولید منہ پر ہاتھ مار رہے ہیں اور کہنے لگے، ہائے 40 صحابہ شہید ہو گئے ہیں، ہائے یہ میں نے کیا کر دیا۔ تو اس وقت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، دیکھو تو صحیح، پیچھے تو نہیں چلے گئے ہوں، لاشیں دیکھو لاشیں۔ جب لاشوں کو دیکھنا شروع کیا تو 5,000 لاشیں تھیں عرب عیسائیوں کی، اور صحابہ کو دیکھنا شروع کیا تو ٹوٹل 10 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ تو خالد ابن ولید کی جان میں جان آئی، تو کہنے لگے کہ باقی 30 صحابہ کدھر ہیں؟ تو کہنے لگے کہ ضرور وہ ان کے پیچھے چلے گئے ہوں۔ خالد ابن ولید نے نعرہ لگایا تھا کہ بھاگنے والوں کے پیچھے مت دوڑو، اور ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے پیچھے جوش میں بھاگ گئے ہوں۔ تو سب کہنے لگے کہ کون جائے گا ان کا پتہ کرنے؟ تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے کہ میں جاؤں گا۔ تو ابو عبیدہ کہنے لگے کہ تو سارے دن کا تھکا ہے اور زخمی بھی ہے، تو آرام کر، تیری جگہ کوئی اور چلا جائے گا۔ تو کہنے لگے، آرام تو انشاءاللہ جنت میں جا کے کریں گے، اور یہ کہہ کر ایڑ لگا دی۔ یہ کہہ کر وہ آگے چلے گئے، اور تھوڑی دیر چلتے چلتے آگے انہوں نے گھوڑوں کی ٹاپ کی آواز سنی، تو آگے سے تکبیر کی آواز آئی، تو وہ فضل ابن عباس کی آواز تھی۔ اور جب وہ قریب پہنچے تو خالد بن ولید کہنے لگے، اللہ کے بندوں کہاں چلے گئے تھے؟ تو وہ کہنے لگے، ہم نے کہا کہ ان کو اور مارو، اور ہم ان کے پیچھے چلے گئے تھے۔ وہ 30 آدمی ان کے پیچھے بھاگے، جن میں 5 قید ہو گئے اور 25 واپس آ گئے، جن میں زرار ابن ازور بھی تھے جو قید ہونے والوں میں تھے۔ پھر خالد ابن ولید ان کو چھڑا کر بھی لائے، وہ ایک الگ واقعہ ہے جس پر آئندہ ہم ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔